والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكرا فليغيره بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستجب بقلبه، وهو أضعف الإيمان. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز محترم حاضرین محفل، اللہ جل شانہ کا شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ ذات پاک نے آپ کو اور ہم کو ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور پھر یہ محفل جس مقصد کے لیے، جس خوشی کے موقع پر منعقد کی گئی ہے، ہمارا تو ایمان اور ہر مسلمان کو ایمان ہونا ہی چاہیے کہ اگر اس موقع پر دل سے خوشی کا اظہار کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اس خوشی کا اجر دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی نصیب ہوتا رہے گا. اور ہمارے مفتی صاحب نے تو بیان کر دیا کہ جو عالم ایک طالب علم کے دورے میں کسی کو کھلائے گا، کسی کو پلائے گا، اگر اس نے ایک لوٹا پانی دیا ہے تب بھی وہ عالم دین، اگر اس نے اپنی زندگی کو اپنی علم کے مطابق گزارا ہوگا تب، باور رہا ہوگا تب، تو وہ تو اپنا گڑپا تو اس کو ہو ہی جائے گا. لیکن جس نے ایک لوٹا پانی دیا ہے اس کو بھی ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لیتا ہوا نظر آئے گا. اور جو عالم بن جائے اور پھر اس پر عمل نہ کرے، عالم تو ہے، نماز بھی جانتا ہے، نماز کی اہمیت کو بھی جانتا ہے، جماعت کی فضیلت کو بھی جانتا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب واجب بھی جانتا ہے، حلال سے بھی واقعی بھی، حرام سے بھی واقعی بھی، پر سے بھی واقعی بھی، واجب سے بھی واقعی بھی، اور اس کے باوجود اس کا عمل نہیں کرتا ہے. تو جتنا اس کا منصب بڑا ہے، اجر و ثواب بڑا ہے کہ اپنے ماننے والے کو بھی جنت میں لے کر کے جا رہا ہے. اللہ نے بڑا منصب دی ہوا ہے، انبیاء کا وارث بنا ہوا ہے. اگر وہی اپنے منصب پر قدر ہو، اپنے منصب پر نہیں رہتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بروز محشر انسان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا.
کے بعد اس کا پیٹ پھٹ جائے گا، آنکھیں باہر چلے آئے گا اور اتنا زور سے چلائے گا، اتنا زور سے چلائے گا کہ جہنمی کو جہنم کے اندر جانے کو ترس آنے کے کون اس انسان ہے جو اتنے زور زور سے چلا رہا ہے؟ جہنمی جمع ہو جائیں گے اور یہ چلانے والے اپنے ہاتھوں کے چکر چاروں طرف چکر کاٹ رہا پھر پھٹا ہوا ہے۔ جب جہنمی جمع ہو جائیں گے تو دیکھ لیں گے کہ امام صاحب ہے، پیر صاحب ہے، عالم صاحب ہے، ہمارے مسجد کا امام صاحب ہے، ہمارے علاقے کے مفتی صاحب ہے، ہمارے علاقے کا پیر صاحب ہے۔ تو کہیں گے کہ یہ پیر صاحب آپ تو عالم دین تھے، پیر صاحب تھے، مفتی صاحب تھے، آپ ہم لوگوں کو حلال و حرام کے بارے میں بتا رہے تھے، جائز و ناجائز کے بارے میں بتا رہے تھے، رات کو دو گھنٹے تقریر کر رہے تھے، پھر آپ جہنم میں کیسے چلے آئے؟ عالم دین کہیں گے، چلاتے ہوئے کہیں گے کہ انسان یہ تو ضرور ہے کہ میں بتا رہا تھا حلال کے بارے میں، جائز و ناجائز کے بارے میں بتا تو رہا تھا، لیکن خود عمل نہیں کر رہا تھا، جان بھی رہا تھا، بتا بھی رہا تھا، لیکن کیا نہیں کر رہا تھا؟ فرض پر عمل نہیں کر رہا تھا، واجب پر عمل نہیں کر رہا تھا، نماز نہیں پڑھ رہا تھا، مسجد میں نہیں جا رہے تھے، حرام سے نہیں بچ رہے تھے، سود کھا رہے تھے، جاننے کے باوجود، بتانے کے باوجود۔ تو علماء کا مقام تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا منصب ہے۔ منصب کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کسی بادشاہ کا وارث نہیں بنایا گیا ہے، کسی زمیندار کا وارث نہیں بنایا گیا ہے، کسی نیتا کلکٹر کا وارث نہیں بنایا گیا ہے، کسی مالدار کا وارث نہیں، بلکہ کس کے وارث ہے؟ انبیاء، انبیاء کی جماعت۔ اور انبیاء کی جماعت ہے کون سی؟ انبیاء کی جماعت اللہ کی زمین پر تمام مخلوق میں سب سے اللہ سے قریب والی جماعت کون سی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی ہے۔ اس انبیاء کے وارث جس کو بنایا گیا ہے، ان علماء کو بنایا گیا ہے، اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی قیامت تک آئے گا ہی نہیں، نئے دن آئے گا ہی نہیں، نئے کتاب آئے گا نہیں۔ تو جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو دین کو کون بیان کرے گا؟ قرآن کو کون بیان کرے گا؟ شریعت کو کون بیان کرے گا؟ اس کے لیے کس کو وارث بنایا گیا؟ ان علماء کو بنایا گیا ہے۔ تو علماء کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ عوام کے سامنے حق کا اظہار کرے، عوام کے ساتھ قرآن کو پیش کرے، عوام کے ساتھ حضور کی سیرت کو پیش کرے، عوام کے ساتھ صحابہ کرام کی زندگی کو، ان کی قربانی کو، ان کی استقامت کو اور ان کی حضور سے محبت کا، حضور سے الفت کا، حضور کی عظمت کو عوام کے ساتھ کیا کرے؟ پیش کرے۔ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے۔ باقی عوام عمل کرے یا نہ کرے یہ علماء کی ذمہ داری نہیں۔ علماء کی ذمہ داری لوگوں کو بتانا، سمجھانا، ایک بار نہیں بار بار سمجھانا، مسجد میں سمجھانا، بازار میں سمجھانا، گھر میں سمجھانا، یہ کس کی ذمہ داری؟ علماء کی ذمہ داری۔ اور ہم لوگ اسٹیج والے چاہے پیر صاحب ہیں چاہے عالم صاحب ہیں، اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہی نہیں، اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے عالم ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن اس کی ذمہ داری بھی کی جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام علماء کو کبھی ہو شریعت کو جو ذمہ داری علماء کو دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حافظ صاحب بڑے خوش گد ہونا ہی چاہیے، اور صرف حافظ صاحب کو نہیں، صرف گھر والوں کو نہیں، بستی والوں کو نہیں، ہر مسلمان کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ علاقے میں کیا ہو گئے، ایک عالم
یہ دین پیدا ہو گیا ہے۔ جو قوم کے رہبری کریں گے، قوم کے کیا کریں گے؟ ہدایت کی رہبری کریں گے، لوگوں کو قرآن حدیث کی باتیں بتائیں گے۔ انتہائی قرآن مسلمان کو خوشی کا اظہار کرنے چاہیے، خوش ہونا ہی چاہیے۔ اور علماء کی ادب کرنا تو ان کے سامنے بیان کری دیا۔ لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل تو ہمارے علماء جانتے ہیں، وہ اپنے وقت کے امام ہے جنہوں نے قرآن کی عظمت پر کوڑے کہا، جنہوں نے قرآن کی عظمت پر جیل کو برداشت کیا، کئی تو بند کو برداشت کیا ہے۔ ایک دن وہ کیا کر رہا ہے؟ کسی نہر کو وضو بنا رہا ہے، اور ادھر سے وہ زمانے کا ڈاکو گناہگار جس کی زندگی دیکھی تین گناہوں میں گزر رہی ہے، اوپر سے نہر کے اوپر اسی کو ڈاکو وضو بنا رہا ہے۔ تو ڈاکو جو تھا اس نے دیکھا کہ امام احمد نیچے وضو بنا رہا ہے اور اوپر میں وضو بنا رہا ہے، تو اس کی دل میں دھچکا لگا کہ ہم اتنا بڑا گناہگار ہے، ڈاکو ہے، سیاکار ہے، گناہگار کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم اوپر میں وضو بنا رہے ہیں، ہمارے پانی جا رہے ہیں، اور حضرت امام احمد کی طرف جا رہا ہے۔ جب اس کے دل میں جھٹکا لگا، وہ وہاں سے اٹھا جہاں حضرت امام احمد ابن حنبل بیٹھے ہوتے، اس کے نیچے میں جا کر کے وضو بنایا۔ امام احمد کی ادب کرتے ہوئے، تعظیم کرتے ہوئے۔ تو لکھا ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ جل شانہ نے اس ادب کے صدقے میں، اس تعظیم کے صدقے میں تو انہوں نے کیا کر دیا؟ امام احمد ابن حنبل کی تعظیم کی اور اوپر سے وضو نہ بنا کر کے نیچے میں وضو بنایا۔ اللہ جل شانہ تعظیم کے صدقے میں اس گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو علماء کا تعظیم تو ہر مسلمان پر ضروری و لازمی ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ علماء جب خود اپنے مقام کو نہیں سمجھیں گے، اپنے مقام پر نہیں رہیں گے، تو پھر عوام کا بھی تو ہمارے کیا کرتا ہے جو ہوگا ہی نہیں۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی جیسا ہم ہوئے کوئی ہو، ہم لوگ اس علم کے ذریعے اپنے جیب کو بھی پڑھ رہے ہیں، اپنے پیٹ کو بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس علم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اس دینی علم کے ذریعے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جیب کو بھی پڑھ رہے ہیں، پیٹ کو بھی پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو نظارہ نہ ملے، بہترین گانا نہ ملے، تو دوسری مرتبہ کتنا دعوت کریں گے، قرآن حدیث کے لیے بیان کرنے کے لیے بلائیں گے، نہ پیر صاحب آئے گا، نہ مفتی صاحب آئے گا، نہ کوئی خطیب صاحب آئے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہو؟ اس لیے علماء کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ کتنا فضیلت رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جابر حضور کے صحابی، علماء ہم سے بہتر جانتے ہیں، یہ حضور کے صحابی، اس کو خبر ملی تھی کہ یمن میں یا شام میں ایک حدیث کسی کے پاس ہے، تو انہوں نے سواری تیار کر لیا۔ مدینہ منور سے شام تو بہت دور ہے، کہیں اس کا سفر ہے، اس کا زمانے میں تو کوئی جہاز، کوئی ٹرین، کوئی سائیکل اور سائیکل ہوتا ہی نہیں، گھوڑے کا سفر ہوتا تھا یا اونٹ کا سفر، یا پیدل سفر کرنا پڑتا تھا۔ تو اس ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن جابر نے کئی روز کا سفر کرتے ہوئے اس ایک حدیث کو اس گھوڑے دن کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سفر فرمایا۔ تو اس لیے مسلمانوں، چاہے ہم ہو چاہے کوئی سا ہو، کیا کرنا ہوگا؟ ہم لوگوں کو، اگر ہم لوگ اپنے علم پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی معزز رہیں گے، دنیا میں بھی اللہ جل شانہ عزت عطا فرمائے گا، سربلندی عطا فرمائے گا۔ اور جب اس حال میں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اب نبی پیڑا پار ہوگا، ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے بھی اس کے ذریعے، اس کے وسیلے سے جہنم سے بچ جانے کی حالت میں پہنچے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن علم لا ینفع۔ انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ، میں اللہ کا پناہ مانگتا ہوں اس دل سے جس کے اندر خشوع خضوع نہ ہو، تکبر ہو، اور اس دل سے میں پناہ مانگتا ہوں یا کیا نہ ہو، نہ
خوش نہ ہو. نبوش مطلب کہ علم جو ہے عملی نہیں. علم جب نہ بخش ہوگا جو علم بھی اور ساتھ ساتھ عمل بھی ہو جائے وہ کیا ہوگا؟ وہ دنیا میں بھی نفع دے گا, دنیا میں بھی معزز بنا کر کے رہے گا. اور یہی علم جس پر آپ نے عمل کیے ہوئے قبر میں جائیں گے تبھی ہی قبر آپ کے لیے جنت کا باغیچہ بنے گا, میدان محشر میں جائیں گے تبھی کامیابی ملے گی. اللہ کے فضل و کرم سے جہنم سے بچ کر جنت کا مستقبل کر کے رہے گا. اس لیے ہم لوگوں کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. اگر ہم لوگ اپنی ذمہ داری پر رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی معزز اور روز محشر میں بھی کامیابی نصیب ہوگی. یہ اللہ والے, یہ خواجہ غریب نواز کون نہیں جانتا؟ آپ کے ہاتھ پر نوے میں نے مسلمون اسلام قبول کر لیا. کیوں بھائی قبول کر لیا؟ کس وجہ؟ کوئی دنیا دیا, کوئی دولت دیا, کوئی سیم و چاندی زر دیا؟ نہیں, اللہ والوں نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے جو اللہ نے علم دیا تو اس پر عمل کرتے ہوئے اور آپ کی زبان میں, آپ کے کردار میں, آپ کے اخلاق میں اللہ تعالیٰ نے اتنا اثر دیا جو دیکھ لیتا تھا, جو زیارت کر لیتا تھا, متاثر ہو کر کے اس کا دل بھی ظاہر میں بدل جاتا تھا, باطن میں بدل جاتا تھا, کفر کے اندھیرے کو چھوٹ کر کے اسلام میں داخل ہوتے ہو نظر آ رہا تھا. اس لیے حافظ صاحب بڑے خوش نصیب ہے کہ انہوں کے فرزند نے انجمن نے الجامعۃ الاشرفیہ جو اس زمانے میں علمی لحاظ سے ہمارے اہل سنت والجماعت کا مرکز ہے. علمی لحاظ ویسے تو ہمارے مرکز تو بریلی شریف ہے, لیکن اس وقت زمانے میں جو علمی لحاظ سے مرکز کون سا ہے؟ الجامعۃ الاشرفیہ. اللہ اس ادارے کو قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ جیسی مرکز, اس مرکزیت میں اور اضافہ عطا فرمائے. اللہ جل شانہ آپ کو بھی اور ہم کو بھی اور ہر مسلمان کو قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, من رآ منکرا فلیغیرہ بیدہ. حضور فرماتے ہیں کہ جو ناجائز شریعت کے بعد خلاف کوئی بات دیکھ لے تو دیکھنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ جو شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے, وہ بات دیکھ رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, تو اس کو ہاتھ سے روکنا چاہیے. وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ, اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں, اگر زیادہ کبھی ہے فَبِلِسَانِهِ, تو زبان سے روک دینا چاہیے, سمجھا دینا چاہیے کہ تم جو کر رہے غلط کر رہے ہو, یہ جو ظالم اور غریب کو ستا رہے ہو غلط کر رہے ہو, تو زبان سے سمجھا. وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ, اگر زبان سے بھی نہیں سمجھا سکتا, زبان سمجھانے کی بھی طاقت نہیں, فَبِقَلْبِهِ, تو دل سے اسے نفرت کرنا چاہیے. دل سے اسے کیا کرنا چاہیے؟ نفرت کرنا چاہیے. وَهُوَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, حضور فرماتے ہیں کہ دل سے نفرت کرنا یہ ایمان کا سب سے کمترین درجہ ہے. اللہ جل شانہ ہمارے صاحب نفاق کو جو حافظ صاحب نے اپنے فرزند انجمن کے خوشی کے موقع ان کی دستار بنی کے موقع پر منعقد کیے, اس موقع نفاق کو قبول فرمائے. اللہ آپ کی بھی حاضری قبول فرمائے, ہم لوگوں کی بھی حاضری قبول فرمائے. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام حاضرین کو چند دنوں کی زندگی قرآن حدیث کے مطابق حضور کی سیرت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی میں دنیا کی بھی کامیابی, آخرت کی بھی کامیابی, یہی ایک راستہ ہے, جنت جانے کے لیے یہی راستہ ہے. اگر اس راستے پر مسلمان چلا تو انشاءاللہ العزیز اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا, اللہ کے رسول بھی راضی ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب صلاۃ و سلام علیہ